अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व बारक वसल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में जिस मौज़ूई सुख़न पे लब कुशाई की जसारत हासिल कर रहा हूँ वो है उम्मुल अमराज़, यानी तकब्बर के मफासिद और नुक़सानात। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे इस उन्वान पर शरह सदर के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने और हम सब को समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें दो चीज़ों से बनाया है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। एक हमारा ज़ाहिर है और एक हमारा बातिन है।
پھر اللہ نے ہمارے جسم کو بھی کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اوامر کہتے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے انہیں منہیات یا مناہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے باطن کو بھی کچھ کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں باطن کے لحاظ سے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اخلاق حمیدہ کہتے ہیں یا خصائل حمیدہ کہتے ہیں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے انہیں رذائل یا اخلاقی مذمومہ کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے ظاہری وجود کو بھی کچھ کاموں سے سجانے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے بچانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے باطن کو بھی کچھ کاموں سے بچانے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے سجانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے دل اور ہمارے باطن کو جن گناہوں اور جن اخلاقی مذمومہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی برائی جو تمام برائیوں اور تمام مفاسد کی جڑ ہے اور تمام گناہوں اور تمام خرابیوں کی ماں ہے، اس گناہ کو اور اس بیماری کو تکبر کہتے ہیں۔ تکبر وہ بیماری ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس بیماری سے اپنے دل کو بچانے کا حکم ہے۔ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایک موقع ایسا آئے گا اللہ جل شانہ اعلان کریں گے، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اس آدمی کو جہنم سے نکال دیجئے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری حدیث میں فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں تکبر نہیں آ سکتا، اور جس دل میں تکبر ہوگا اس میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرہ برابر ایمان والے کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا، جبکہ تکبر والے کو جہنم میں رلنا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ معلوم ہوا تکبر انتہائی بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے، لیکن آج اس گناہ سے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو عوام الناس میں بھی پایا جاتا ہے، جو علماء میں بھی پایا جاتا ہے، جو قاریوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو پڑھے لکھوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو ان پڑھوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے،
اور یہ گناہ اتنا عام ہے، اتنا عام کہ ہر دوسرا آدمی اس تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے، اس تکبر کے اس ناسور اور اس کینسر کا مریض ہے، لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ اپنے دل کو ذرا ٹٹولے، اپنے دل میں خوردبین لگا کے دیکھے کہ میرے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بیماری میں گرفتار ہیں تو کوئی آدمی اپنی تشخیص کی نہیں کرانا چاہتا، اپنا علاج بھی کرانا نہیں چاہتا کہ اس بیماری سے ہم بچ جائیں۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو اس دھرتی پہ ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہوا ہے۔ اور کس نے کیا ہے؟ ابلیس مردود نے کیا ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے ابلیس شیطان سے کہا کہ بابا آدم کو سجدہ کیجیے تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو اس دھرتی پہ ہوا وہ تکبر کا گناہ ہے، اور سب سے پہلا اس گناہ کا ارتکاب جس نے کیا وہ شیطان مردود ہے۔ لہذا جو بھی تکبر کرے گا، شیطان جہاں پہ جس جہنم میں جل رہا ہے، رول رہا ہے، یہ متکبر تکبر کرنے والا بھی شیطان کا دوست ہے، یہ اسی جہنم میں جلتا رہے گا۔ جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہیں اللہ جل شانہ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن تکبر وہ گناہ ہے بغیر تکبر کو چھوڑے، عاجزی اور تواضع اختیار کیے، اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے جمعے میں دل کی بیماریوں کے اوپر ذرا بات کی جائے، اور دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے خطرناک بیماری وہ تکبر ہے۔ یہ ساری باقی بیماریاں تکبر کی اولاد ہے۔ تکبر سارے گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ ایک بیماری ہے، اس غصے کی ماں تکبر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فنحان سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو تبھی اپنے سے نیچے والے پہ سے غصہ آتا ہے۔ جو اس سے ذرا اوپر درجے کا آدمی ہے، اس میں زور بھی ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، یہ کبھی اسے غصے والی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے، لیکن کمزور ہے، اس سے نیچے درجے کا آدمی ہے، یہ اس پہ اپنے غصے کی داغ بٹھاتا ہے۔ تو غصہ ایک بیماری ہے، اس غصے کی ماں تکبر ہے۔ غصے کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، قتل و قتال کا بازار گرم ہو جاتا ہے، گالم گلوچ دی جاتی ہے۔ یہ گالم گلوچ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنہ فسادات، یہ ساری چیزیں تکبر کی اولاد ہے۔ تکبر ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ پہلے غصہ آتا ہے، غصے کے بعد گالم گلوچ، گالم گلوچ کے بعد ہاتھ ہپائی، اور ہاتھ ہپائی کے بعد اسلحہ اٹھایا جاتا ہے، پھر قتل و قتال کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تکبر کو سمجھیے پہلے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، بڑا سمجھنا، عظمت والا سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آپ سے ادنا، حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس کا اپوزٹ متضاد تواضع ہے۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا، اسے تواضع کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تکبر وضاح اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ اسے جو ہے نا پس کر دیتا ہے۔
تکبر والے کو اللہ پس کرتا ہے، تواضع والے کو اللہ اٹھاتا ہے، اسے شان دیتا ہے، اسے مقام دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے مرتبے دیتا ہے۔ تو تکبر کہتے ہیں اپنے کمالات کے اوپر اترانا اور ان کمالات کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے اعلیٰ افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور تواضع کہتے ہیں اپنے کمالات پہ نظر نہ ہو، اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پہ، کمزوریوں پہ نظر ہو، اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر، اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر اپنے کو گھٹیا سمجھے، گناہگار سمجھے، ادنا سمجھے، دوسرے کو اپنے آپ سے اعلیٰ افضل سمجھے، اسے تواضع کہتے ہیں۔ تواضع والا کامیاب ہے، تکبر والا ناکام ہے۔ جتنے بھی یہ نافرمان ہیں اور جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان ساروں کی ماں تکبر ہے۔ اس ایک بیماری کا علاج ہو جائے، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس ایک بیماری میں گرفتار ہو گئے، ساری برائیاں تمہارے اندر یکجا ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی۔ تکبر ہوگا تو غصہ آئے گا، تکبر ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے، تکبر ہوگا فتنہ فسادات ہوں گے، تکبر ہوگا تو پھر ریا بھی ہوگی، دکھلاوا بھی ہوگا، تکبر ہوگا تو دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں بھی کی جائیں گی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو دوسروں کی پیٹھ پیچھے پھر اس کی برائیاں بیان کرے گا کہ فلانا تو ایسا ہے، فلاں کے کرتوت ایسے ہیں۔ یہ اپنے من میں ڈوب کر اپنے عیوب پہ نظر نہیں کرے گا، یہ اپنے خوبیوں پہ نظر کرے گا، دوسروں کے گناہوں کو گنتا رہے گا، عیوب کو گنتا رہے گا، غیبت کا بازار بھی گرم ہو جائے گا۔ غیبت کے علاوہ ایک اور گناہ ہوگا، تکبر ہوگا تو دل میں حسد کے شعلے بھی بھڑکیں گے، کیونکہ تکبر کہتے ہی اسے ہیں کہ آدمی اپنے کمالات کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ جب حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اگر کسی اور آدمی پر انعام کرتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، یہ تکبر والا یہ اندر خدا بنا بیٹھا ہے، یہ گویا کہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے، یہ اندر جلتا ہی جلتا ہے کہ فلاں کو عزت کیوں مل گئی، فلاں کو دولت کیوں مل گئی، فلاں کو ترقی کیوں مل گئی، فلاں کو رتبہ کیوں مل گیا، فلاں کی اولاد نیک کیوں ہے، فلاں کے پاس مال و دولت کیوں ہے۔ یہ جو حسد کی چنگاریاں یہ دل میں یہ شعلے بھڑکتے ہیں، اس کی ماں اور اس کی اصل اور اس کی جڑ اور اس کا بیج یہ تکبر ہے۔ تکبر ہوگا ساری بیماریاں آ جائیں گی، تواضع ہوگی ساری بیماریاں نکل جائیں گی، تمہارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اس لیے اولیاء اللہ جس دل کی بیماری کا سب سے پہلے علاج کرتے ہیں وہ تکبر ہے، سب سے پہلے تکبر نکالتے ہیں، کیونکہ تکبر تو فرعون کا شیوا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہ مانی؟ گردن میں سریا تھا نا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان مکہ کے چودھریوں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہ مانا؟ تکبر تھا، جانتے تھے حضور برحق نبی ہے، حضور کے معجزے دیکھے، حضور کے کمالات دیکھے، حضور کے اوصاف دیکھے، حضور کا بچپن دیکھا، حضور کی جوانی دیکھی، حضور کا بڑھاپا دیکھا، حضور کے کردار کو دیکھا، حضور کے گفتار کو دیکھا، حضور کی پاک دامنی کو دیکھا، حضور کی جو ہے نا امانت دیانت کو دیکھا، حضور کے معاملات کو دیکھا، دل پہ یہ ضرب لگ چکی تھی، برحق نبی ہے، جانتے تھے، مانا نہیں ہے، کیوں نہ مانا؟ کون سی بیماری رکاوٹ بنی؟ تکبر تھا۔ حضور کا سگا چاچا ہے، بڑا پیارا چاچا ہے، بڑے لاڈ سے حضور کو پالا ہے، حضور کی کیئر کی ہے، حضور کو پالا پوسا ہے، حضور نبی کریم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، حضور کی کفالت کی ہے، ہر مشکل موقع پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ نام خواجہ ابو طالب ہے، آخری وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا جان
میرے کان میں کلمہ آہستہ سے پڑھ لیجئے، کل قیامت والے دن میں تیری سفارش کر دوں۔ پاس مکہ کے چودھری بیٹھے تھے، ملک بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کے کہنے پہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، بت پرستی کو چھوڑ دے گا۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں تو برحق نبی ہے، لیکن اقرار نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے بھتیجے کی بات مان لی ہے، جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں، انکار کر دیا۔ کون سی چیز نے انکار پہ مجبور کیا؟ تکبر ہی تھا۔ تکبر ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ بڑے نمازی ہوں گے، بڑے تہجد گزار ہوں گے، بڑے شب بیدار ہوں گے، بڑے تبلیغی ہوں گے، بڑے حاجی ہوں گے، بڑے قاری ہوں گے، بڑے مولوی ہوں گے، بڑے صدقے خیرات والے ہوں گے، بڑے جو جہاد کرنے والے ہوں گے، دنیا میں نیکی کے کھاتے کرنے والے ہوں گے، لیکن تکبر میں گرفتار ہوں گے۔ اسی صحاوت سمیت، اسی علم سمیت، اسی تقوی طہارت سمیت، اس علم و فضل سمیت، ساری خوبیوں سمیت جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ گویا کہ تکبر اور ایمان ایسا ہے جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ ہوگی پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا آگ نہیں ہوگی۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے، آگ پانی کو اڑانا چاہتا ہے، اس کے بخارات بنانا چاہتا ہے۔ تکبر ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تکبر نہیں ہوگا۔ خطرناک بیماری ہے، کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کینسر میں گرفتار ہو گئے، مر گئے، قبر جائیں گے، مر جائیں گے، قبر جائیں گے، لیکن تکبر کی بیماری کا علاج کیے بغیر، اپنی اصلاح کیے بغیر مر گئے، سیدھا جہنم میں جائیں گے، جہاں پہ پہلا متکبر، پہلا تکبر کرنے والا شیطان ابلیس مردود لعین گیا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے اس کے اولاد بھی جائیں گے۔ جس چیز میں تکبر ہوگا وہ شیطان کے پیچھے جانے والا ہے۔ جس میں تواضع ہوگی، سارے نبی تواضع والے، سارے نبی عاجزی والے، سارے اولیاء اللہ عاجزی والے، سارے مومنین عاجزی والے۔ جس میں عاجزی ہوگی وہ عاجزوں کے ساتھ ملے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تکبر کے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر کے اسباب میں ایک سبب حسب اور نسب بھی ہے۔ جس آدمی کا خاندان اعلیٰ حسب نسب والا ہے وہ ان خاندان والوں کو گھٹیا سمجھتا ہے جو اس کے لیول کے نہیں ہیں۔ ایک آدمی سادات ہے، سید ہے، ایک آدمی پٹھان ہے، ایک آدمی بلوچ ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ تنولی ہے۔ مختلف قبائل کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مختلف حسب نسب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ اللہ نے تعارف اور پہچان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن بعض اوقات جس آدمی کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنے خاندانی وجاہت، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے فرعون بن جاتا ہے۔ اس کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے، سریہ کی طرح اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دوسری قوم والوں کو، خاندان والوں کو، حسب نسب والوں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ پٹھان پنجابی کو حقیر سمجھتا ہے، پنجابی پٹھان کو حقیر سمجھتا ہے، پٹھان تنولی کے ساتھ تبصر کرتا ہے، تنولی پٹھان کے ساتھ کر رہا ہے، سندھی، سرائکی، بلوچی، مختلف قبائل قوموں والے، حسب نسب والے ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فنیان سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو حسب و نسب بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مال و متاع، مال و دولت، یہ بھی تکبر کے اسباب میں ایک سبب ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ڈالر ہیں، جس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، اس دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے، مال کی فراوانی کی وجہ سے، بینک بیلنس کی وجہ سے، کوٹھی بنگلے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔
وہ غریب غربا کو حقیر سمجھتا ہے. یہ دوسرا سبب ہے تکبر کا. تکبر کا ایک تیسرا سبب حسن و جمال بھی ہے. ایک آدمی خوبصورت ہے، سفید کلر والا ہے، گورا ہے، اللہ نے اسے حسن و جمال کی دولت دی ہے. دوسرا آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. دوسرا جو ہے نا کانا ہے، وہ اس کے نام بگاڑتا ہے، اس کے ساتھ ڈرامے اور تمسخر کرتا ہے. یہ حسن و جمال بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو میں نے کیا بتایا؟ تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب حسب و نسب ہے، ایک سبب مال و متاع ہے، ایک سبب حسن و جمال ہے، اور ایک سبب اولاد ہے. جس کی اولاد ہے، جوان بیٹے ہیں، سب قوت میں ہیں، سب جو ہے نا عہدوں پہ اچھے، تو یہ اس بیچارے کو جو کمزور ہے اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم کرتا ہے. یہ تکبر ہے. یہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے. اسی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ علم و فضل بھی ہے. ایک آدمی کے پاس علم ہے، وہ اس آدمی کو جس کے پاس علم نہیں ہے بعض اوقات تکبر کی وجہ سے اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے. زہد و تقوی، ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، نیک ہے. بعض اوقات شیطان اسے بھی پٹی پڑھاتا ہے، اس سے جو ہے نا اس کی نیکی کے ساتھ جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. اس میں ایک اور قسم کا تکبر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جو گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے. اسی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک نیک اور ایک گناہگار، آپس میں ان کی تو تکرار ہو گئی. نیک کہنے لگا اللہ یہ تک پلیت آدمی ہے، گندا آدمی ہے، اسے اگر تو جنت میں داخل کرے گا تو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے. اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا، دوسرے کو گناہگار خدا بن بیٹھا. اللہ جل شانہ نے اس گناہگار کو توبہ کی توفیق دے دی اور اس نیک کے دل پہ مہر لگا دی، جہنم میں ڈال دیا گیا. فرمایا تو خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، تو میری توفیق اور میری طرف سے ہدایت کے اوپر شکر نہیں ادا کر رہا تھا کہ تجھے نیک بنانے والا میں ہوں، اور اس آدمی کو بھی میں ہدایت کی توفیق دے سکتا ہوں. تو نے ذاتی کمال سمجھا، اس لیے تجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا. تو میں نے کیا بتایا کہ تکبر ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی ماں ہے. جتنی روحانی امراض ہیں ان کی ماں تکبر ہے. اور تکبر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں. اسی کی وجہ سے ظلم بھی کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے بدگمانی کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے فتنہ فسادات ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے سارے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے. تواضع ہوگی، اپنے گناہوں پہ نظر ہوگی، اسے کیا ہے دنیا کے ساتھ. ایک آدمی چاہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اس کے گناہوں پہ نظر ہی نہیں ہوگی، یہ اس کی نیکیوں کو دیکھے گا، اپنے گناہوں پہ دیکھے گا، یہ اپنی نبیڑے گا، اپنے من میں ڈوب کے روئے گا اللہ میرے اندر تو یہ گند ہے، یہ گند ہے. اپنے گناہ اور اپنے عیب یقینی معلوم ہے، دوسرے کے عیب یقینی معلوم نہیں ہے، اندازے ہوتے ہیں. دوسروں کی نیکیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اپنے عیوب سامنے ہونے چاہیے، تو ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے گا. اب تکبر کے اسباب میں نے بتائے، یہ سارے تکبر ہیں، رنگ الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے. رنگ مال و متاع بھی تکبر کا سبب ہے، اولاد بھی تکبر کا سبب ہے، عہدہ اور منصب بھی تکبر کا سبب ہے، زہد و تقوی بھی تکبر کا ایک سبب ہے. سارے تکبر کے اسباب ہیں. تکبر ایک ہے، تکبر ایک ہی چیز ہے، اسباب مختلف ہوتے ہیں. اسباب، غریب آدمی جو تکبر کرتے ہیں مال کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اندر ایک اور قسم کا تکبر آ جاتا ہے. وہ اعلیٰ خاندان کا ہے تو اس کی وجہ سے کر بیٹھے گا، یا بڑا نیک ہے، تسبیح پھیرنے والا ہے، چلے لگانے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس میں اس تقوی کا تکبر آ جائے گا، اس میں یہ والا تکبر آ جائے گا. مالدار مال کا تکبر کرے گا، اولاد والا اولاد پہ تکبر کرے گا. ہر آدمی اپنے اندر دیکھے میرے اندر کون سے قسم کا تکبر ہے. اس تکبر سے اپنے آپ کو نکالو،
तब तुम्हारी रूहानी तरक्की होगी। तकब्बर के साथ कोई आदमी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये शैतान है, दो पांव वाला शैतान इब्लीस का ये चेहरा होता है जिसमें तकब्बर होता है। और जब आदमी नेक काम करता है, नेक काम के बाद भी इंसान में एक किस्म का तकब्बर बाज़ औक़ात पैदा हो जाता है। रमजान के रोजे हमने रखे हैं, तरावी पढ़ी है, जिक्र अस्कार किए हैं, सदके खैरात किए हैं, नफ्स अपना हिस्सा निकालना चाहता है, कभी कभार इसके गुब्बारे में हवा भरता है, इसमें तकब्बर की हवा भर देता है। ओ जी, तूने तो पूरा कुरान सुना है, तूने तो सारी नमाजें पढ़ी हैं, तूने तो इतने कुरान खत्म किए, तूने ये नेकियां किए, फलां ने तो एक सजदा भी नहीं किया। अंदर तकब्बर आ गया, सारी नेकियों को आग लग गई। आग लगी नहीं लगी? इससे खतरनाक है। अब क्या किया जाए? आप परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह ने एक कमाल दिया है, कमाल पे आदमी खुश ना हो तो क्या करे। याद रखिए, हमारे हज़रत फरमाते हैं, कमाल पे, नेमत पे मसरूर होना जायज है, मगरूर होना नाजायज है। अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, माल दिया है, नेमत है क्या है? इसे अल्लाह की अता समझो, अल्लाह का तोहफा समझो, अल्लाह का गिफ्ट समझो, अपने आप को नायल समझो और उसका शुक्र अदा करो। मगरूर ना हो, तकब्बर ना करो, ये खुश होना जायज है। खुश होना यही शुक्र है। यही क्या है? औलाद दी है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने औलाद दी है। मैं इस काबिल न था, औलाद देने वाले आप हैं, माल देने वाले आप हैं, नेक काम करने की तौफीक देने वाले आप हैं। आप न चाहते मैं कैसे रोजे रख सकता था, आप न चाहते मैं कैसे कुरान पढ़ सकता था। इल्म अगर अल्लाह ने दिया, अल्लाह इल्म देने वाले आप हैं, आप न चाहते मैं भी जाहिल होता। इसके साथ क्या होगा? शुक्र का जज्बा पैदा होगा। शुक्र का जज्बा, तो नेमत पर खुश होना जायज है, लेकिन इनाम पे, कमालात पे, अल्लाह की तरफ से जो तोहफे मिलते हैं उनको अपना इस्तेहकाक समझना ये मेरा हक है, और उस पे मगरूर होना ये तकब्बर है, और उसकी वजह से दूसरे को हकीर समझना ये तकब्बर है। देखिए अपने अंदर, शैतान लईन खुद मुतकब्बिर था, तकब्बर की वजह से सजदा नहीं किया, रांदे दरगाह हुआ। उसकी कोशिश होती है कि वो इस बीमारी में गिरफ्तार करे जो सारी बीमारियों की मां है। एक बीमारी में फंसाता है, करोड़ों दिल की बीमारियां, रूहानी बीमारियां, उसमें आदमी ऑटोमेटिकली गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी देखे मेरे अंदर तकब्बर कौन सा है, माल वाला देखे मेरे अंदर कौन सा तकब्बर है, गरीब आदमी देखे मेरे अंदर कौन सा तकब्बर है। मौलवी साहब अपने दिल की तरफ निगाह करे, बस अपने मन में डूब के पाजा सुरागी जिंदगी। अपने दिल पे नजर रखो, अपने दिल पे नजर रखो। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, हजरत ये पीरी मुरीदी क्या होती है, ये तसव्वुफ क्या है? फरमाया तसव्वुफ मिटने का नाम है। तसव्वुफ किसका नाम है? मिटने का नाम तसव्वुफ है। हम खाकी हैं, हम खाक से हैं, हम खाक से हैं, खाकियुन नस्ल हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम आतिशुन नस्ल नहीं है। आतिश आग को कह दें, हम आग से नहीं पैदा, हम खाकियुन नस्ल हैं। खाक को देखिए, ये खाक हमारी पांव के नीचे होती है तो हम खुशी खुशी चलते हैं। यही खाक जब उठती है ना, हमारे कपड़ों पे लगती है तो हमें नफरत, हमें से झाड़ते हैं। हमारे चेहरे पे लगती है, हम चेहरे को धोते से दूर करते हैं। यूं ही मुसलमान खाक की तरह इसमें आजिज़ी होनी चाहिए। आजिज़ी होगी, अल्लाह इसे उठाएगा, ये उठना चाहेगा, ये खुदा बनना चाहेगा। तकब्बर इसके अंदर आएगा, अल्लाह जल्ल शानु इसके गर्दन को मरोड़ के रख देगा। हदीस कुदसी अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, अल अज़मत इज़ारी, अजमत बुजुर्गी मेरा इज़ार है, वल किब्रिया रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है। फमन नाज़ानी, जो आदमी इस बारे में मुझसे झगड़ता है, अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं मैं उसकी गर्दन मरोड़ के रख देता हूं। चादर और इज़ार अल्लाह ने क्यों कहा? ये खुसूसियत की तरफ इशारा है। अल्लाह कहना चाहते हैं ये बढ़ाई, ये अजमत, ये बुलंदी, ये रिफत, ये चीज, ये मेरा हिस्सा है, ये बंदों का हिस्सा नहीं है। तुम अब्द हो, मैं माबूद हूं। आज ही तुम्हारी सिफ्त है, किबरियाई, बढ़ाई, तकब्बर, ये मेरा हिस्सा है
اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی خاص اللہ کا حصہ ہے۔ کون سا اللہ؟ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ کیسے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے، تم تکبر کرو گے وہ غالب ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو بڑا تکبر کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتا دنیا میں، میرے مال میں ترقی ہو رہی ہے، اولاد میں ہو رہی ہے، میرے تو مزے مزے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا حکیم، وہ حکیم بھی ہے، دنیا میں مہلت دے رہا ہے، مرنے کی دیر ہے۔ دیکھو ان متکبروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو تکبر خطرناک بیماری ہے، ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ نافرمانی صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، نافرمانی صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے، نافرمانی صرف ظاہری نافرمانی ہی نہیں ہے، دل کی بھی کچھ نافرمانی ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ تو ہم چھوڑتے ہیں اور ظاہری نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور دل کے کون سے گناہ ہیں؟ یہ حسد دل کا گناہ ہے، دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر، اچھی حالت میں دیکھ کر، اندر دل ہی دل میں تم جلتے ہو، اس کی نعمت چھن جانے کی آرزو کرتے ہو، یہ دل کا گناہ ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ غصہ یہ دل کی بیماری ہے، یہ بدگمانی دوسرے کے بارے میں غلط خیال کرنا یہ دل کی بیماری ہے، یہ تکبر دل کی بیماری ہے، یہ جاسوسی کرنا، دوسرے کے عیب ہاتھ لگنے کے لیے جاسوسی کرنا، پیچھے لگ جانا، یہ دل کی بیماری ہے، غیبت کرنا یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں، چاہے جتنے سجدے کرو ظاہری نیک بن جاؤ، دل نیک نہیں ہے، خدا کی قسم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کو دل چاہیے، اللہ کو دل چاہیے۔ اللہ تمہارے بوتھوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دل کو دیکھتے ہیں۔ اور دل میں ہے کیا؟ اور دل میں اخلاقی حمیدہ ہے، دل میں اللہ کی محبت غالب ہے، یا دل روحانی بیماریوں سے گندا ہو چکا ہے؟ تمہارے کپڑے گندے ہوتے صاف کرتے ہو، دل ہم سب کا گندا ہے، یہ بات الگ ہے۔ پردے اوپر لگے ہوئے ہیں، جسم کے ساتھ گندگی لگ جائے، بدبو آدھی ہم دھو لیتے ہیں، لیکن دل میں جو گند ہے، حسد کی بدبو، تکبر کی بدبو، کینہ، بغض اور شرارت کی بدبو، یہ سارے ہمارے دل سے اٹھ رہی ہے۔ اوپر پردہ ہے، اوپر پردہ ہے، جہنم میں جب اللہ بچائے ان گناہوں والے جائیں گے، وہاں ان کی بدبوؤں سے ساری جہنم متعفن ہو جائے گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم لوگ ظاہر پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی، روح بھی ضروری ہے، روح کے بھی تقاضے ہیں، جسم کی بھی۔ نماز پہ ہم بولتے ہیں، زکوٰۃ پہ بولتے ہیں، حج پہ بولتے ہیں، جہاد پہ بولتے ہیں، ظاہری اعمال پہ بولتے ہیں کہ یہ کرو، لیکن دل کو جن کاموں سے سجانا ہے ان پہ نہیں بولتے۔ دل میں صبر ہونا چاہیے، دل میں شکر ہونا چاہیے، دل میں تواضع ہونی چاہیے، دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، دل میں جو ہے نا زہد ہونی چاہیے، قناعت ہونی چاہیے۔ ان صفات پہ ہم بولتے نہیں ہیں، تبھی تو ہمارا مقتدی 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سروزے لگاتا ہے، عمرے کر لیتا ہے، خانقاہ میں بھی کچھ چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسی نمازوں کے دیکھ، نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھائی سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف پہ بیٹھا ہے، اور نیک بھی ہے، خیراتیں بھی کر رہا ہے، نیکی کے اتنے کھاتے اس نے کھولے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کینہ بغض آج بھی ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا اگر یہ مسلمانی ہے، یہ دین ہے، تو ہمیں یہ دین قبول نہیں ہے۔ لوگ تمہارے کردار سے متاثر ہوں گے، لوگ تمہارا دل ٹھیک ہوگا نا، خدا کی قسم جہاں پہ جاؤ گے ہدایت کی خوشبو لے کے جاؤ گے۔ دل بگڑا ہوا ہوگا، چاہے پورا قرآن سنا لو، چاہے تم جتنے صدقے خیرات کر لو، جتنی تبلیغیں کر لو، کسی کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں پہ توجہ دیجیے، اور دل کو جس بیماری سے سب سے پہلے آپ نے میں نے پاک کرنا ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کی وعید سنا رہا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا فنحان سمجھتا ہے، قیامت والے دن اسے چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، چیونٹی بن جائیں گے، اور جہنمی اسے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے،
جیسے چیونٹیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہمارے بائک ہماری گاڑیاں اس کے اوپر سے جاتی ہیں، ایسے متکبر کو وہاں پہ ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تواضع کہتے ہیں اپنے عیوب پہ نظر ہو، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، اپنے کو گھٹیا سمجھے، دوسرے کو اعلیٰ سمجھے، دوسرے کو اعلیٰ سمجھے۔ حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو بھی مستقبل کے لحاظ سے میں اچھا سمجھتا ہوں۔ کیا پتہ اللہ اسے ہدایت دے اور نیکی کی توفیق دے اور مجھ سے آگے بڑھا دے۔ ہم نے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک اعتکاف کر لیتے ہیں، ایک سروزہ لگا لیتے ہیں، ایک تسبیح اللہ اللہ کی کر لیتے ہیں، کچھ خیرات کر لیتے ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، او ابھی جبرائیل آئے گا میرے اوپر، وحی آ جائے گی۔ سب سے خطرناک تکبر تقوی کا تکبر ہے۔ سب سے خطرناک تکبر کون سا ہے؟ نیک بننے کا تکبر ہے۔ آدمی بعض اوقات نیک ہوتا ہے، اپنی نیکی بھی اتراتا ہے، یہ وہ خطرناک تکبر ہے، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ زنا سے خطرناک بیماری ہے تکبر۔ زانی جب زنا کرتا ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے کرتا ہے، کرتے نہیں۔ جتنے ڈاکو ہیں یہ مسلمان ڈاکو چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں نا، اگر کلمہ پڑا ہے تو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ چوری کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، زانی زنا کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ متقی صاحب تسبیح والا، یہ نیکوکار، یہ جب تکبر کرتا ہے نا، یہ نیکی کو یا اپنے اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتا، اور اس سے توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے خطرناک بیماری، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ کیسے پیدا کرو؟ صحابہ کرام کی طرح۔ کیسے پیدا کرو؟ صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ افضل مقام۔ کہا کرتے تھے پرندے کو دیکھا فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کاش ابوبکر تو کوئی پرندہ ہوتا۔ کبھی کہتے کاش ابوبکر مومن کے جسم کا بال ہوتا، کبھی کہتے کاش میں ایک تن کا ہوتا جسے جانور کھا لیتے۔ عمر فاروق ہے، کون عمر؟ جسے رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا۔ کتنا خوف ہے، عاجزی کتنی زیادہ ہے، اپنی نیکیوں پہ خوبیوں پہ نظر نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے، اپنے عیوب پہ نظر ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ فتح حاصل کی، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، اندر شیطان اپنا حصہ نکالنا چاہتا ہے، شیطان نے اسے تکبر میں مبتلا کرنا چاہا، دیکھنا تو اتنا بڑا فاتح اعظم ہے، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، فلاں ملک کتنے ملک تم نے فتح کر لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ آج کے نیکوکار کے لیے بڑا پیغام ہے، آج کے حکمران کے لیے اس سے بڑا پیغام ہے۔ کھڑے ہو گئے کہ او لوگو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی کھا کے گزارا کرتی تھی۔ غربت کی طرح اشارہ ہے کہ میں کوئی بڑے لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ نیچے اترے، صحابہ نے پکڑ لیا گھیرے میں، عمر کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا میرے یارو فتح تو مل گئی، غنیمت تو آ گئی، کامیابی مل گئی، شیطان اپنا حصہ جو نا لینا چاہتا تھا، میرے اندر اس ہوا بھرنا چاہتا تکبر، تو میں نے اس کا علاج یوں کیا کہ سب کے سامنے کہہ دیا میری ویلیو تو یہ ہے۔ حذیفہ ابن یمان کے پاس جاتے ہیں، وہ صحابی جسے رسول اللہ نے منافقوں کے نام بتائے تھے، اپنے عیوب پہ نظر ہو، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، یہ مومن کی صفت ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ گئے حذیفہ تجھے میرے پاک پیغمبر نے منافقوں کے نام بتائے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھے منافقوں کے نام بتا دو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا نام اس میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے۔ آج تھوڑے سے نیکی کر کے ہمارے اندر تکبر اتنا بڑھ جاتا ہے، ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ مال اللہ نے دیے تکبر، اولاد دیے تکبر، حسن جمال دیے تکبر، حسن نسب تکبر، عہدہ منصب تکبر۔ مٹ جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، تب اللہ تمہیں اٹھائے گا، نہیں تو اللہ نہیں اٹھائے گا۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان
آج دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا کی قسم آج بھی ان کا نام ادب سے ہم لیتے ہیں، وہ بادشاہ متکبر، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کو دیکھو، خواجہ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کو دیکھیے، خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے، بایزید بستامی کو دیکھیے، ان کا نام آج ہم لیتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان بھر جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مٹایا اللہ نے اٹھا دیا، اور ان کے زمانے کے بادشاہوں کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ جو مٹاتا ہے اللہ اٹھاتا ہے، جو مٹاتا ہے اللہ اٹھاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، بارشیں رک گئیں، کسی نے کہا لگتا ہے ہمارے اندر کوئی گناہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رک گئی ہے۔ ہم آج اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو نیک ہوں، یہ فلانا ہے نا، یہ منوس ہے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، بارشیں رک گئی ہیں۔ سب دوسروں کو تانے دے رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نگاہ اپنے دل پہ ہوتی ہے، دل کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے وہ بایزید لگتا یہ ہے تیری نحوست ہے، تیری وجہ سے بارش رک گئی ہے۔ بستر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہے، جنگل چلے گئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اللہ نے بارش برسا دی۔ بایزید بستامی واپس آ گئے، ایک آدمی فوت ہو گیا جو ان سے بڑی محبت کرنے والا تھا، کسی نے خواب میں دیکھا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا حال تو یہ ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ فرمایا کیوں بخشا؟ فرمایا ہمارے زمانے کا بڑا ولی اللہ بزرگ بایزید بستامی ہے، وہ جب گھر سے نکلتا ہے میں محبت سے اسے دیکھتا ہوں، اسے محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ جس کی ولایت کا اتنا مقام ہو، یہ مرتبہ ہو، ڈر کتنا ہے، اپنے آپ کو مٹایا کتنا ہے، تواضع کتنی ہے، اپنے آپ کو، انسان تو انسان ہے، جانوروں سے بھی اپنے آپ کو ادنا سمجھنے والے یہ بزرگ ہوا کرتے تھے، جانوروں پہ بھی ترس کرنے والے، یہی بایزید بستامی ہے۔ اللہ نے ولایت ویسے تو نہیں دی، سردیوں کی رات ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، سو ٹھنڈ ہے، کیا دیکھتے ہیں صحن کے اندر ایک بلی ہے جو ٹھنڈ کی وجہ سے جو نا سکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ بایزید بستامی کا دل لرز گیا، ڈر گئے، فوراً گئے اس بلی کو اٹھایا، گرم بستر میں اسے لپیٹا، اپنے ساتھ کمبل میں اسے سلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بایزید بستامی کی وفات ہو گئی، دنیا والوں نے دیکھا، ایک مرید نے دیکھا، حضرت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب اللہ کے دربار میں میری حضوری ہوئی، اللہ جل شانہ نے پوچھا بایزید بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے تیرے نام، تیرے محبوب کے نام کے۔ حالانکہ ابدال تھے، ابدال تھے، کتب اور ابدال کے درجے پہ فائز تھے، لیکن کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا بایزید جا، تجھے میں نے بخش دیا ہے، لیکن کس کی وجہ سے بخشا ہے؟ تیری تواضع کی وجہ سے، اپنے آپ کو مٹانے کی وجہ سے، میری ادنا مخلوق ایک بلی پہ ترس کھانے کی وجہ سے میں نے تجھے بخش بھی دیا ہے، تجھے غوث قطب اور ابدال کے درجے پہ فائز کر دیا ہے۔ امام غزالی ہے رحمت اللہ علیہ، آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، بڑی خدمات ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، کسی شاگرد و مرید نے خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھ سے اللہ نے پوچھا او غزالی بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا میں نے کہا اللہ پوری زندگی میں نے تفسیر پڑھائی ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھائی ہے، مسجد آباد کی ہے، خانقاہیں آباد کی ہیں، تیرا نام لوگوں کو سکھایا ہے، صدقے دیے، خیرات کیے، اتنے حج کیے، سارے نیکیوں کے کھاتے میں نے گنے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھے کہا او غزالی یہ سارے کاموں کا انعام تجھے دنیا میں دے دیا گیا، حج کی وجہ سے تجھے لوگوں نے حاجی صاحب کہا، پیری مریدی کی وجہ سے تجھے لوگوں نے حضرت صاحب کہا، تیرے ہاتھوں کو چوما، اور علم کی وجہ سے تجھے علامہ فہامہ کہا، بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا میں پھنس گیا کہ خالص ایک چیز اللہ کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا غزالی تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تو نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، تو سارے انسانوں سے اپنے آپ کو کم سمجھنے والا تھا، حتیٰ کہ جانوروں پہ بھی ترس کرنے والا تھا، تو ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا، تو نے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، جب قلم باہر نکالا لکھنے لگا، فرمایا اتنے میں ایک مکھی آ کے تیرے قلم کے
سرے پہ بیٹھ گئی، فرمایا تو نے قلم کو روک دیا، شاید اسے پیاس لگی ہے، میرے مخلوق پہ تو نے ترس کھایا ہے، میں بھی آج پہ تجھ پہ ترس کھا رہا ہوں، تبھی تو میں بخش رہا ہوں۔ اسی اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی عنوان پہ پھر ہمارا مذاکرہ ہوگا۔ آج ذرا میں نے تمہید باندھی ہے، تکبر کس کہتے کسے ہیں، تکبر کے اوپر وعیدیں کیا ہیں، تکبر کے نقصانات کیا ہیں۔ تواضع اللہ کی نعمت ہے، تواضع پہ کامیابی ہے، تواضع کے اوپر اللہ کیا کچھ دیتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کے واقعات انشاءاللہ سنائیں گے۔ احباب سے گزارش یہ ہے احباب وقت پہ آئیں تاکہ ان ایمانی صفات کو سے آپ متصف ہوں، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔